اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، یعنی شب قدر۔ اگر ہم اس رات میں ایمان کے ساتھ اللہ کے سامنے عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ ہمارے اس رات میں گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ایسا ثواب عطا فرمائے گا جیسے آپ نے 1000 مہینے سے بھی زیادہ زمانہ عبادت میں گزار دیا ہو۔ 2 عشرے مکمل ہو گئے، تیسرے عشرے میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ آپ حضرات رسم و رواج کو ترک کریں، مارکیٹ اور بازاروں کی رونق کو ختم کریں، موبائل پر وقت گزارنے سے گریز کریں، اور جو رسم و رواج ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے اسے چھوڑنے کی کوشش کریں۔ ایک رواج ہمارے یہاں روزہ کشائی کی ہے۔ پہلا روزہ رکھتا ہے بچہ تو اس پہ رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں، اور یہ رواج ہمارے درمیان پھیلتی جا رہی ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے، 20 سال کے ہو گئے۔ میں نے پوچھا تم کیوں نہیں رکھتے روزہ؟ کیا بھی ہمارے گھر والوں نے میرا پہلا روزہ نہیں رکھوایا ہے، جب تک وہ میرا پہلا روزہ نہیں رکھوائیں گے روزہ کشائی نہیں ہوگی، میں روزہ نہیں رکھوں۔ اسی طرح عیدی کا رواج چل رہا ہے، لوگ اپنی بیٹیوں کو عیدی دیتے ہیں، جو ٹرک ہوتا ہے اس کو بھر کر کے نہیں سامان کا پہنچاتے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ نے دے رکھا ہے لیکن غریب ہیں، ان کا بھی دل ہے، آپ اس رواج کو قائم کر رہے ہیں تو آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ تو گناہ کا سبب بن رہے ہم لوگ۔ عیدی اسلام میں صحیح نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو اپنی وراثت میں حق دو۔ اگر آپ 1 میٹر کپڑا چھوڑ کر گزرے یا 1 کلو آٹا آپ کے گھر میں آپ کے مرنے کے بعد موجود ہے تو اس میں بھی وراثت تقسیم ہوگی۔ عیدی کا سوال قیامت کے دن نہیں ہوگا، وراثت کا حصہ دیا کہ نہیں دیا اس کا سوال ہوگا۔ ہماری عورتیں، ہماری بچیاں غیر مسلموں سے اب وہ ہاتھوں کے اندر مہندیاں لگوائیں گی۔ اپنا ہاتھ غیر مسلموں یا کسی مسلمان کے ہاتھ میں دینا غیر محرم کے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے رواج ہمارے درمیان پیدا ہوتی جا رہی ہیں، عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے اہم ایام آتے جا رہے ہیں، اہم راتیں گزرتی جا رہی ہیں، ایسے ایسے مسجدوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تمام مہینے کا نچوڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اپنی لنگی کو مضبوط باندھ لیتے تھے، یعنی بیویوں سے بھی نہیں ملتے تھے، اور خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور چہرے کا رنگ آپ کا بدل جاتا تھا، نماز لمبی لمبی پڑھتے تھے، آپ کے جسم پر ورم رہتا تھا، دعا بہت عاجزی کے ساتھ مانگتے تھے، 100 مرتبہ 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے زمین اور آسمان بنائی گئی، وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اور ہمارے اندر اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، ہم بے خوف اور نڈر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے روزوں کی کیفیت آپ دیکھ لو، ہم یہ سمجھ رہے کہ مہینہ کھانے پینے کے لیے آیا ہے، یا کپڑا خریدنے کے لیے، یا مارکیٹنگ کرنے کے لیے مہینہ آیا۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے، اتنا اس میں کھانا برباد ہو رہا ہے، اتنا کھانا پھینک رہا ہے، اتنی نعمتیں اللہ کی بیجا اسراف ہو رہی ہیں جس کا کوئی حد نہیں ہے۔ ان پر ہمارا مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام برائیوں سے بچیں اور آخری عشرے کی قدر کریں۔ اعتکاف اس کا خاص عمل ہے، جو آدمی اس عشرے کا اعتکاف کرے گا اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ معتکف بغیر شرعی ضرورت کے باہر نہ جائے،
اور روزہ اگر کسی وجہ سے اعتکاف کرنے والے کا ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ وضو کرنے گئے تو یہ شرعی ضرورت ہے، وضو کر کے فوراً اندر آ جاؤ، راستے میں باہر کھڑے ہو کر کسی سے بات نہ کرو۔ اگر آپ پیشاب کرنے گئے تو پیشاب کرنے کے لیے بیچ راستے میں کسی سے بات نہ کریں۔ پیشاب میں لائن لگی ہوئی تو آپ انتظار کر سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر لوگوں سے بات کرنا یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ غسل کی حاجت ہو گئی تو فوراً آپ مسجد چھوڑ دو اور غسل کر سکتے ہو، لیکن بغیر کسی ضرورت کے غسل کرنا یہ اعتکاف والوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ 3 ائمہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن ہے وہ غسل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ غسل نہیں کریں گے جمعے کے روز۔ بہرحال معتکف کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے در پر جا کر بیٹھ جائے کہ میری مانگ جب تک پوری نہیں ہوگی نہیں ہٹوں گا، اور اس کی وجہ سے الائیں بلائیں بستیوں پر جو آنے والی ہیں ان سب کو اللہ ٹلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ فرض ہے، یہ سنت اعتکاف ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے خود بھی عبادت میں لگیں اس آخری عشرے میں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی حکم دیں کہ بغیر کسی شرعی عذر کے روزے اور نمازوں کو ترک نہ کریں۔ اگر آپ سفر میں جاتے ہیں تو راستے میں ایئرپورٹ پہ اسٹیشن پہ نماز مت پڑھیے۔ آپ کی اگر نماز قضا ہو جائے گی تو اللہ آپ کو گناہ نہیں دے گا۔ جب تک موقع تھا آپ نماز پڑھ رہے تھے، اب گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹ نہیں ہے باہر نماز پڑھنے کی، تو اب آپ مت نماز پڑھیے۔ گھر آ کر اپنی نماز کو یا جہاں آپ کو پہنچنا ہے وہاں پہنچ کر اطمینان سے نماز پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ سفر میں ہیں 72 کلومیٹر یا 48 میل جانا ہے آپ کو، تو اس بیچ میں آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے، ظہر کی 2 رکعت۔ امام ہے وہاں کا مقیم، اس کے پیچھے موقع ملا تو پوری نماز پڑھنی ہو۔ سنتیں چھوڑنا سفر میں سنت ہے۔ بعض لوگوں کو ہیضہ لگا ہوتا ہے دین کا، وہ سنت بھی پڑھیں گے نفل بھی پڑھیں گے۔ ابھی میں عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا سا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ تو ہیضہ لگا ہوا ہے نفل پڑھنے کا، جیسے ہی 20 رکعت تراویح ہوں گی، 3 وتر ہوں گے، فوراً 2 رکعت کی اور نیت باندھ لیں گے۔ یہ ہیضہ ہے، سمجھداری نہیں ہے یہ۔ 20 تو نفل ابھی تم نے پڑھ لی ہے۔ سارے ائمہ ان کو نفل کہتے ہیں، تراویحوں کو۔ ہمارے علماء بھی اس کو نفل بتاتے ہیں، نفل ہے یہ۔ اور نفل پڑھی، اب خلاصہ ترجمہ قرآن کا بیان ہو رہا 5-10 منٹ، اس کو سن لو، اس کو بیٹھ کے پھر آپ کتنی نفل پڑھو، رات بھر پڑھ لو۔ تو سمجھداری سے تو ہم کام لے نہیں رہے ہیں، نا سمجھی سارے کام ہو رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نا سمجھی سے، بے اصولی سے نماز ہو رہی، بے اصولی سے وضو ہو رہا ہے۔ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہر چیز کا اصول ہے۔ سکھوں کے گردوارے میں جاؤ گے تو اصول سے جانا ہوگا، مسلمان مسجد میں آ رہے ہیں تو کوئی اصول نہیں تمہارے لیے۔ روزانہ ہمارے یہاں چوریاں ہو رہی ہیں، کسی کی موبائل چوری ہو جاتا ہے، کسی کی چپل چوری ہو جاتی ہے، یہ تو ہمارا حال ہے۔ اگر آپ کو فریز لگانی ہے اپنی مسجد کے سامنے تو اس میں زنجیر لگا کر، گلاس پینے والے پانی میں زنجیر لگانی پڑے گی، اس لیے کہیں کوئی گلاس کو نہ لے جائے۔ اس امت کی یہ حالت ہو چکی ہے، امانت میں خیانت کرنا عام ہو چکا ہے، چوریاں عام ہو رہی ہیں، غلط دیکھنا عام ہو چکا ہے، غلط بولنا، جھوٹ بولنا عام ہو چکا ہے۔ 1 تاریخ کو، اپریل کی 1 تاریخ کو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور یہ رواج مسلمانوں میں پھیلتا جا رہا ہے۔ مذاق کے طور پر بھی کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا یہ بالکل منع ہے۔ آپ نے کسی کو مذاق کے طور پر، مثال کے طور پر جوتا چھپا کے رکھ دیے تو یہ گناہ ہے۔ آپ نے اپنے کسی کو دھوکہ دیا، اس کو اذیت پہنچائی۔ ایسے بہت سارے لوگ فون کر دیتے ہیں کہ فلاں آدمی مر گیا، اخباروں میں جھوٹ۔ آج کے دن اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، یہودی اور عیسائیوں سے یہ سب آ رہا ہے ہمارے درمیان، لیکن ہم ان چیزوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، برا نہیں سمجھ رہے، اسلام پر نہیں آ رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، یہ راتیں اور یہ ایام ہمارے بننے کے لیے اللہ نے دیے، ان میں ہم اپنے آپ کو بنا لیں
اور کئی فٹ کی گہرائی جو قبر ہے اس کے لیے عمل کر لیں. وہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا سوائے ہمارا عمل ساتھ جائے گا. تو ابھی موقع ہے، کل موقع نہیں رہے گا. جیسا یہاں کرو گے ویسا آخرت میں پاؤ گے. کوئی کسی کا وہاں نہیں ہوگا. مرنے کے بعد قبر کے اوپر سے لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے ہمارا اس قبر والے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. وہ کسی کو کوئی فرصت نہیں ہے آپ کے لیے خیرات کرنے کی، دعا مانگنے کی. اپنے آپ دعا مانگ لو، خیرات کر لو، دے دو جو کسی کو دینا ہے، وہی کام آئے گا. باقی وارثین اپنا اپنا حصہ لے لیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ پڑے رہو اپنی قبر میں. آج موقع ہے، زکوٰۃ ادا کر دو، گن گن کے مت رکھو. صدقہ دے دو، نفلی صدقہ کرو. یہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے. اگر اس کا حق ادا نہیں کیا تو ہم نے سمجھداری سے کام لیں، صفائی کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، آگے اعلیٰ تعلیم دلائیں. چاہے سوکھی روٹی کھا لیں لیکن بچوں کی فیس جمع کر کے ان کو تعلیم دلا دیں. چاہے ملازمت ملے یا نہ ملے لیکن ان کے پاس تعلیم ہونی بہت ضروری ہے. اس کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا. اس لیے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں اور دینی معلومات اچھی ہو. اچھے علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کریں، قرآن کا ورد رکھیں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی تلافی کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اللہ سے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.